اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوح سید۔ صبح بخیر ناظرین، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے، اور آپ اور ہم سب روزے کی برکتوں سے، نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے صاحبان ایمان، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں، اور یہ کوئی تمہارے ساتھ انوکھا نرالا کام نہیں ہو رہا، بلکہ تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض قرار دیے گئے تھے، اور ان پر روزے فرض قرار دینے کا مطلب اور آپ پر روزے فرض قرار دینے کا جو مقصد ہے وہ صرف ایک ہی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم ایسے بندے بن جاؤ کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہمہ وقت اور ہمہ تن کوششوں میں مصروف رہتے ہیں۔ تو روزے کا بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ آپ نے متقی بننا ہے۔ اللہ کا حکم ہے، آپ نے آگے سے یہ نہیں کرنا کہ روزے سے کیا ہوتا ہے، روزہ رکھیں تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ باتیں نہیں کرنی۔ جب اللہ کا حکم آ گیا تو حکم ہوتا ہے، آرڈر از آرڈر، تو آپ نے آرڈر کو فالو کرنا ہوتا ہے، آپ کی مرضی ہو یا نہ ہو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں حکومت جب آرڈر کرتی تھی تو ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شاید اس آرڈر کی حکمتوں سے بھی مکمل طور پر آشنا نہیں ہوتے، لیکن اگر وہ کہیں غفلت کریں، سستی کریں تو فوری طور پر ان پر قانون کا اطلاق ہوتا ہے اور انہیں حکومت کے اس آرڈر کے تحت ہی سزا ملتی ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کو پسند ہو یا نہ پسند ہو، وہ فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے اور آپ کو بہرحال اس فیصلے کو ماننا ہوتا ہے۔ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ اور حکومت کا فیصلہ اتنا معنی نہیں رکھتا جتنا اللہ رب العزت کا فیصلہ معنی رکھتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہمیں بتایا ہے کہ روزہ رکھنا ہے اسی طریقے سے آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ روزے کے احکامات بڑا اہم موضوع ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات کیونکہ سال میں ایک ہی باری روزے آتے ہیں، لوگ نفلی روزے رکھتے رہتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں ان مسائل کو، ان احکامات کو۔ تو آج ہم نے علماء اکرام سے درخواست کی کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے اپنے مسلک کے جو متبعین ہیں، جو فالورز ہیں، ان کو بتائیں کہ ان کے ہاں جو روزے کے مسائل ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں زیادہ تر جو بسنے والے اسکول آف تھاٹ ہیں مذہبی، ان میں حنفی اسکول آف تھاٹ ہے، سلفی اسکول آف تھاٹ ہے اور جعفری اسکول آف تھاٹ ہے۔ تو ہم نے تینوں مسالک کے جو علماء اکرام ہیں ان سے گزارش کی کہ تشریف لائیں، اور اس کا مقصد یہاں بٹھا کے یہ نہیں ہے کہ آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے، اور آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، اور یہ مقصد نہیں ہے۔ صرف ایک مقصد ہے کہ ایک تو آپ سارے سننے والوں کو یہ پتہ چل سکے کہ اگر چھوٹے موٹے کہیں اختلافات ہیں بھی تو وہ کس وجہ سے ہیں، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنا مطلوب نہیں ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ اور کیونکہ آپ ان اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ جو اسکول آف تھاٹ ہیں، ان کے جو علماء اکرام ہیں ان کے پاس اپنے آرگومنٹ کیا ہیں، اور ان اسکول آف تھاٹس کے جو لوگ ہیں وہ کیسے پریکٹس کرتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ ڈاکٹر ندیم عباس صاحب، جامعۃ الکوثر اسلام آباد سے یہ فارغ ہیں، اور وہیں درس و تدریس کی جو ذمہ داریاں وہ ادا کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے ساتھ دوسرے انتہائی معروف عالم دین ہیں جناب مفتی سید ریاست حسین شاہ صاحب، جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں درس و تدریس کی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں، مدینہ یونیورسٹی سعودی عربیہ سے فاضل ہیں۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں بارگاہ سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے محترم عبدالحمید صاحب نعت پڑھیں گے۔ بہت شکریہ عبدالحمید صاحب، آپ یہاں تشریف لائے، اور میں گزارش کروں گا آپ سے ہی کہ آپ نعت سے آغاز کریں اور پھر اس کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ جی عبدالحمید صاحب۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نہ بندگی میری بندگی ہے، واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا،
نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، بنی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ اور کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، ماشاءاللہ۔ کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، کیونکہ تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ اور عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب عبدالحمید صاحب۔ اور آپ یہ نعت پڑھ رہے تھے تو مجھے ایک دور یاد آتا ہے شاہ صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی وی کا خبرنامہ جب شروع ہوتا تھا 9 بجے کا، تو اس سے پہلے ایک حدیث سنائی جاتی تھی، اور اس کے ساتھ یہ جو نعت کے اشعار ہیں یہ بھی نشر ہوا کرتے تھے۔ دعا کریں اللہ کرے یہ دور پھر واپس آ جائے۔ آمین آمین۔ اچھا، میں آپ سے ڈاکٹر ندیم عباس صاحب گفتگو کا آغاز کروں گا۔ سب سے پہلے تھوڑا سا روزے کی فرضیت کا جو تاریخی ریفرنس ہے ذرا وہ بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ماہ مبارک رمضان کی ان مقدس ساعتوں میں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم روزے پر، روزے کے احکام پر اور روزے کی فرضیت پر بات کریں، کیونکہ ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، واہ ماشاءاللہ۔ کہ یہ تو معلوم ہے سب کو کہ روزہ فرض ہے، لیکن جیسا ارشاد ہوتا ہے کہ بار بار جو یاد دہانی کروانا ہے اس سے بھی مومنین کو فائدہ ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ آیت مجیدہ وہی ہے جس کی آپ نے شروع میں تلاوت فرما دی۔ یہ سنت ہے پروردگار کی کہ جتنے ادیان الہی ہیں ان تمام میں روزہ ایک اہم فرض کے طور پر رہا ہے۔ اس کے طریقہ کار، اس کی چیزوں میں جو مسائل ہیں ان میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن روزہ صوم بما هو الصوم وہ فرض رہا ہے۔ آپ دیکھیں یہودیت میں ایک روزے کا کانسیپٹ ہے، ان کے ہاں باقاعدہ روزہ رکھا جاتا ہے، اسی طرح جو مسیحیت ہے ان کے ہاں روزہ رکھا جاتا ہے۔ بلکہ اگر اس کو تھوڑا سا میں نے اس پہ اسٹڈی کی کہ جو جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غیر آسمانی ادیان ہیں، مثلا ہندوازم، ان کے ہاں دیکھیں برت کے نام سے وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، اسی طرح جو بودھزم ہے ان میں بھی روزے کا کانسیپٹ ہے۔ تو یوں لگتا ہے کہ مذاہب میں جو ایک انسان کا اور کریٹر کا، خالق کا جو تعلق ہے، اس کو مضبوط کرنے کی جو راہیں ہیں، وہ چاہے مشرق میں رہنے والا انسان ہو یا مغرب میں رہنے والا انسان ہو، ان راہوں میں سے ایک راہ روزہ ہے۔ واہ۔ کہ انسان کچھ مخصوص چیزوں سے، ان کے کھانے پینے سے، ان سے پرہیز کرے، اور یہ سب کچھ جو کر رہا ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہو۔ اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ بہت خوبصورت آپ اور نے صاحب بڑی عجیب سی بات یہ ہے کہ اس بار یہ جو ابھی رمضان ہمارا چل رہا ہے تو مسیحوں کے روزے بھی چل رہے ہیں۔ جی 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 اسٹل مطلب ہم بھی رکھ رہے ہیں اور وہ بھی روزے رکھ رہے ہیں۔ جی جی، تو یعنی یہ ویسے بڑا عجیب اتفاق ہو گیا۔ تو یہ روزہ جو ہے وہ چاہے مسیحیت میں جن بھی مذاہب میں ہو، تمام مذاہب میں اللہ سے اپنا تعلق جو ہے وہ مضبوط کرنے کا نام ہے۔ دوسرا ایک آپ نے بڑی خوبصورت انٹرو میں ایک بات کی کہ
ہم حکومت کے جو احکام ہے اس پہ دلیل نہیں مانگتے، تو پروردگار کے جو احکامات ہیں، دیکھیں ہم نے اپنی قوم کو، مذہب کے ماننے والوں کو 2 طریقے ہیں کہ ہم ان کو روزہ کی طرف اور اللہ کی اطاعت کی طرف لے آئیں۔ ایک یہ ہے کہ ان کو خوف زدہ کیا جائے کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ ایک یہ ہے کہ نہیں، یہ حکم کس کی طرف سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ یہ حکم جتنی ہماری محبت پروردگار سے بڑھتی جائے گی اتنا ہمیں پروردگار کے احکامات آسان لگنا شروع ہو جائیں گے۔ بے شک۔ بالکل ایسے ہی جیسے جس سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ جیسے ہی مثلا میری بیٹی مجھے کہتی ہے فون کر کے بابا میرے لیے یہ لے کے آنا، تو مجھے کتنا اچھا لگتا ہے کہ میری بیٹی نے مجھے کہا ہے میں لے کے جا رہا ہوں، میرے بیٹے نے کہا ہے میں لے کے جا رہا ہوں۔ ہے تو میں کام کر رہا ہوں نا بیٹی کے لیے، بیٹے کے لیے کام کر رہا ہوں، بہن کے لیے کام کر رہا ہوں، بھائی کے لیے کام کر رہا ہوں، باپ کے لیے، ماں کے لیے، لیکن کتنی محبت الفت کے ساتھ ہے۔ جو خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے نا، وہ اس کی دنیا کے کسی رشتے کے ساتھ مثال ہی نہیں ہے۔ یعنی جو مثال بھی دی، کہا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو ہم جس کے لیے یہ کر رہے ہیں وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ جو ہے وہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، اور یہ اس کی طرف سے آیا ہوا حکم ہے۔ جب ہم یہ فیل کرنا شروع کریں گے نا تو سبوک صاحب یہ جو ہم بھوک پیاس کا یہ جو تصور ہے نا، یہ ہمارا بالکل ختم ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ میرے خالق کی طرف سے آیا ہوا ایک حکم ہے اور اس پہ میں نے عمل کرنا ہے۔ اس پر میں نے عمل کرنا ہے۔ یہ دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ اس چیز کا نتیجہ یہ ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہر نیکی کا نتیجہ بیان کرتے ہیں کہ تمہیں یہ ملے گا، تمہیں یہ ملے گا، تمہیں یہ ملے گا۔ روزہ واحد نیکی ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزے کا اجر یہ نہیں دوں گا، روزے کا اجر میں خود ہوں، یعنی کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر ہوں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ خالق کی وسعتوں کا اندازہ کر سکتے ہیں، جی اللہ، تو روزے کے اجر کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کا مطلب اتنا وسیع ہے کہ خود خالق نے یہ کہا کہ یہ تمہاری وسعتوں، ذہنی وسعتیں جو ہیں نا وہ محدود پڑ جائیں گی، وہ تنگ پڑ جائیں گی، تم اس کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس کا مطلب ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ روزہ اصل میں ہے کیا۔ تو شاہ صاحب تھوڑا سا یہ آپ ہماری رہنمائی کریں کہ رمضان کا مہینہ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی جتنی بھی اس کائنات کے لیے ہدایت نازل ہوئی ہے اس میں روزہ سب سے اہم رہا ہے۔ تمہارے اوپر نہیں، ہر ایک کے اوپر ہم نے لازم کیا، ہر ایک کے اوپر ہم نے واجب کیا۔ فائدہ کیا ہوتا ہے روزہ رکھنے کا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آپ کا سوال اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ ہم روزے تو رکھ رہے ہیں لیکن اس کا ہمیں نتیجہ اور فائدہ اور مقصد کیا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اگر میں اور آپ 5 منٹ کے لیے موٹر چلائیں اور 5 منٹ وہ چلتی رہے لیکن پانی نہ آئے تو ہمیں فکر ہوتی ہے۔ بہت خوب۔ اگر ہم مہینہ بھر روزہ رکھیں لیکن اس کا جو آؤٹ پٹ ہمیں ملنا چاہیے تھا تقویٰ کی صورت میں وہ حاصل نہ ہو تو کیا ہمیں فکر نہیں ہونی چاہیے؟ بے شک ہونی چاہیے، بالکل۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں روزے کی فرضیت کا ذکر کیا، جو آیت آپ نے بھی کوٹ کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تو وہاں مقصد بیان کیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اب تقویٰ کیا ہے؟ اس تقویٰ کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف کاموں اور مختلف عبادات کا حکم دیا۔ حج کا حکم ہے تو تقویٰ کے لیے، زکوٰۃ کا حکم ہے تو تقویٰ کے لیے، ساری کی ساری عبادات کا حکم تقویٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور عبادت کس لیے کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تقویٰ ہے کیا؟ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقویٰ کی تعریف کرتے ہوئے 4 چیزوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ الخوف من الجلیل، تقویٰ نام ہے 4 چیزوں کا، ان میں سے پہلے نمبر پر اللہ کا خوف، اللہ کا خوف، کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ حرام کام کرنے لگا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دے۔ فرائض میں کوتاہی کرنے لگا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دے۔ دوسری چیز والعمل بالتنزیل، قرآن مجید پر عمل کرنا۔ یہ قرآن جس کا تعلق رمضان کے مہینے کے ساتھ بڑا گہرا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہی وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو اس مہینے میں بالخصوص ہمیں العمل بالتنزیل، قرآن مجید پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور تیسری چیز فرماتے ہیں والقناعۃ بالقلیل، جو اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی ہو جانا، قناعت اختیار کرنا۔
جو اللہ نے جتنا بھی دیا ہے، کم دیا ہے زیادہ دیا ہے، میری حیثیت سے بڑھ کر مجھے دیا ہوا ہے، تو مجھے اس پہ راضی ہو جانا چاہیے اور قناعت اختیار کرنی چاہیے۔ اور چوتھی چیز فرمایا والاستعداد لیوم الرحیل، اس دن کے لیے تیاری کرنا جس دن ہم نے یہاں سے کچھ کر کے چلے جانا ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے، آگے جہاں جانا ہے اس دن کے لیے ہمارے پاس کیا تیاری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود اس بات کا حکم دیتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ تم زاد راہ کا اہتمام کرو اور بہترین زاد راہ وہ تقویٰ ہے۔ تو جس بندے کے اندر یہ چار چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، پہلی چیز کون سی ہے؟ اللہ کا خوف۔ پہلے وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا تھا، روزہ رکھنے کے بعد وہ تمیز کرنے لگ گیا ہے۔ دوسری چیز کہ والعمل بالتنزیل، قرآن مجید پر عمل کرنا، پہلے قرآن سے دور تھا، روزے نے اسے قرآن کے قریب کر دیا۔ تیسری چیز والقناعۃ بالقلیل، جو اللہ نے دیا اس پہ راضی ہے۔ پہلے شکوے کرتا تھا، مہنگائی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، ہر جگہ رونا رو رہا ہے، لیکن اب اللہ کے دیے پہ قناعت اختیار کر لی۔ اب اپنے سے اوپر والوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنے سے کمزوروں کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور چوتھی چیز اپنی آخرت کو نہیں بھولتا، اس دنیا کی تھوڑی سی بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے اپنی آخرت کی بھوک اور پیاس کو مٹاتا ہے۔ الصوم جنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، تو یہ آخرت کی سختیوں کے مقابلے میں اپنے پاس ڈھال کا اہتمام کر رہا ہے۔ تو جس بندے کے اندر یہ چار چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اس کا روزہ بامقصد ہے، اور اگر یہ چار چیزیں پیدا نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے وہ بھوکا اور پیاسا تو رہ رہا ہے لیکن اس کا روزہ اسے فائدہ نہیں دے رہا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو بندہ جھوٹی بات کہنا، جھوٹ پہ عمل کرنا، جھوٹ پھیلانا، ان چیزوں سے باز نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کو بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہت شکریہ شاہ صاحب، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ندیم صاحب نے بھی اور آپ نے بھی ذکر فرمائی کہ روزے کے احکامات جاننے سے پہلے یہ جان لیں کہ روزہ جس ذات نے آپ پر فرض قرار دیا ہے وہ اصل میں چاہتی کیا ہے۔ تو یہ سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہم بات ہے۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا اور وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو روزے کے جو فقہی مسائل ہیں کہ کن صورتوں میں روزہ فاسد ہو جاتا ہے، مکروہ ہو جاتا ہے، تو یہ جو فقہی احکامات ہیں ان پر تھوڑی سی ہم گفتگو کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں روزے کی اہمیت کے حوالے سے، روزے کی فرضیت اور روزے کے جو احکامات ہیں ان کے حوالے سے۔ وقفے سے پہلے ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی علماء اکرام کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیوں قرار دیے ہیں، مقصد کیا ہے، ہم چاہتے کیا ہیں روزے رکھ کے۔ اب کچھ جو مسائل ہیں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ انہیں علم ہونا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں کن چیزوں کی احتیاط ضروری ہے، تو اس پر ہم بات کریں گے۔ ندیم صاحب، سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ بتائیے گا کہ روزہ کس عمر میں فرض ہوتا ہے اور کس عمر تک فرض ہوتا ہے؟ جی، بہت اچھا آپ نے سوال کیا کہ کس عمر تک بھی فرض ہوتا ہے۔ تو اس میں دو پہلو ہیں۔ خواتین کے جب 9 قمری سال مکمل ہو جائیں تو ان پر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ اور جو مرد ہیں، جو بچہ ہے، وہ اس کے 15 قمری سال یہ مکمل ہو جائیں تو اس پہ روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ یہ تقریباً 10-15 دنوں کا ہی وہ فرق وہ آتا ہے۔ تو یہ کوئی یعنی نارمل جو سال ہے، جو اسلامی سال اور دوسرے سال میں فرق ہے، اتنا ہی فرق آتا ہے۔ تو اس پہ روزہ جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے اینڈ کہاں تک، تو ممکن ہے کہ ایک آدمی 60 سال کا ہے، 65 سال کا ہے، 70 سال کا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں جاپان میں، یو ایس اے میں، کوریا وغیرہ میں، وہ بالکل ایسے ینگ ان کی وہ ایج کی طرح والوں کی طرح ہمارے ہاں جیسے 40-45 سال والے ہیں ویسے ان کی صحت ہے، ویسے ان کا چال چلن ہے۔ تو اگر صحت اجازت دے رہی ہے، ڈاکٹرز منع نہیں کر رہے، آپ کو کوئی ایسی تکلیف نہیں ہو رہی کہ جو آپ کے لیے ناقابل برداشت ہو، تو اس کی اینڈ اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ 70 سال پہ یا 45 سال پہ یا 50 سال پہ آپ بریک لگا دیں۔ یعنی جس وقت تک آپ کی ہمت ہے تو آپ روزہ رکھیں گے۔ اور اس حوالے سے میں آپ اس سے بھی پہلے ایک چیز اور جس کی وضاحت ہو جانا شاید بہت ضروری ہے کہ اب ایک بچہ ہے، یہ ایک نوجوان ہے، بالغ ہو گیا، تو پھر کیا ہوتے ہی اس کے اوپر روزہ فرض ہو جائے گا؟ اس کی بھی کئی شرائط ہیں۔ ویسے دیکھیں، عاقل ہونا چاہیے۔ ہاں، کہ پاگل تو نہیں ہے، پاگل تو نہیں ہے کوئی اللہ تعالیٰ نے جس کو عقل نہیں دی اس کے اوپر کوئی حساب کتاب، کوئی اس کے اوپر احکام نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ صحت مند ہو، ایک بچہ ہے جو اس کی صحت ہی خراب ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے وہ روزہ رکھنا نقصان دہ ہے۔
صحیح. تو اس لیے صحت مند ہونا چاہیے. بعض خواتین جو ہے وہ حمل کے دوران ہوتی ہیں, تو اب اگر وہ روزہ رکھیں گی تو ان کے بچے پہ اثر ہو سکتا ہے. پڑے گا. ایسی صورت میں وہ ڈاکٹر کی جو ہدایات ہیں اور متدین ڈاکٹر ہونا چاہیے, دیندار ڈاکٹر ہونا چاہیے کہ جو ان مسائل سے بھی آگاہ ہو, تاکہ دونوں طرف کو دیکھ کے وہ فیصلہ کرے. مثلا ایک تو یہ بھی ہے نا کہ اگر ایک بندہ 12 گھنٹے یا 8 گھنٹے پانی نہیں پیتا تو یہ ایک نقصان تو ہے, بہرحال ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے, ڈی ہائیڈریشن تو ہے, لیکن وہ کیا اس سطح کی ہے کہ اگر وہ خاتون اگر وہ 8 گھنٹے یا اس میں اس سے پرہیز کرے گی تو اس پہ بچے پہ اثر پڑ سکتا ہے, یا اس کی صحت پہ, یا ایسا اثر پڑ سکتا ہے کہ جو مستقبل میں ایسا ہو کہ جو قابل برداشت نہیں ہے. تو یہ اس کی مختلف صورتیں ہیں کہ یعنی ایسے نہیں ہیں مسافر نہ ہو. اب دیکھیں ایک شخص جو ہے وہ سفر میں نکل پڑا ہے, فقہ جعفری کے مطابق جو مسافر ہے اس کے اوپر روزہ نہیں ہے. ہاں ایک صورت میں ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ بس ڈرائیور ہے یا وہ کنڈکٹر ہے, ہر وقت سفر میں ہے, یا ایسے بعض جو ہے وہ مارکیٹنگ وغیرہ کے جو پیشے ہیں جس میں لوگ سفر میں ہی رہتے ہیں, ٹرانسپورٹیشن کا کام کر رہا ہے, تو اب ان کا پیشہ ہی سفر ہے. یا یہ جو خطیب وغیرہ ہیں, نعت خوان ہیں, ذاکر حضرات ہوتے ہیں, ان کا تو ایک شہر سے دوسرے شہر تیسرے شہر وہ ہر وقت ہی سفر میں ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر وہ سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں وہ برابر ہوتا ہے وہ روزے رکھیں. اور پھر اس میں ایک اور ان کو روزہ رکھنا ہے, ان کو روزہ رکھنا ہے, ان کو وہ معافی. دوسرا یہ بھی ایک اسی میں ہے کہ اگر وہ شخص کہیں جاتا ہے, مثلا لاہور چلے گئے یا کراچی, کہیں اپنے شہر سے دوسرے شہر میں چلے گئے, تو اس صورت میں اگر ہم نے وہاں 10 دن رہنا ہے اسی شہر میں تو پھر بھی روزہ رکھیں گے. اب ہم یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں نہیں بھی ہم تو ادھر ہمارا شہر تو اسلام آباد ہے, ہم فقہ جعفری کے مطابق. اور اس میں یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص یہاں سے بھی جہاز میں سوار ہوا تو اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے افطار کا ٹائم سحر کا ٹائم اور ہے, اور جو ہی کراچی پہنچا تو وہاں پر تو ٹائم اور ہے, کوئی 20-25 منٹ کا غالباً فرق آتا ہے اتنا زیادہ. تو وہاں پر وہ کیا کرے گا, اسلام آباد کے مطابق سحری افطاری کرے یا وہاں کے مطابق؟ جی اس میں جہاں وہ اس نے لینڈ کیا جہاز نے, وہاں پر وہ احتیاطاً بہتر یہ ہے کہ اس شہر کے وہ جو مقامی وقت ہے اس کے مطابق وہ کرے, کیونکہ سورج موجود ہے. لیکن اگر فرق بہت زیادہ ہوتا ہے, جو بات صورتوں میں آپ نے تو کراچی اور لاہور کی مثال دے دی, بعض جگہوں پہ بہت زیادہ اگر وہ 4-5 گھنٹے یا 6 گھنٹے کا بعض اس میں جو سفر کر کے امریکہ چلا جاتا ہے یا ترکی چلا جاتا ہے 3-3. اچھا اس میں فقہ جعفریہ کے مطابق اس کا روزہ ہوگا ہی نہیں. اچھا سفر میں اتنے لمبے سفر میں روزہ نہیں؟ جی کیونکہ وہ تو مسافر ہے نا, تو مسافر ہے تو اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا. ہاں ایک صورت میں روزہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ یہاں سے دن 12 بجے کے بعد روانہ ہوا, اب اگر وہ وہاں پہنچا ہے تو اب وہ دن 12 بجے کے بعد یعنی زوال ہو چکا تھا, زوال کے بعد اگر وہ سفر کرتا ہے تو جس دن سفر کیا ہے اگر وہ چاہے تو اس دن کا روزہ مکمل کر سکتا ہے, اس کی اجازت ہے. اچھا اس دن کا روزہ کر سکتا ہے. لیکن اگر اگلے دن کراچی پہنچ گیا, اب اگلے دن اس نے 2 دن رہنا ہے تو اگلے 2 دن اس کا روزہ نہیں ہوگا, اگلے 2 روز. اچھا اس کے اندر ایک اور بات بھی ہے کہ مثال کے طور پر یہ جس شخص کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ زوال کے بعد یعنی دوپہر 12 تک اس نے صبح سحری کی, دوپہر تک اس نے روزہ رکھا, اور اس کے بعد وہاں پہ وہ جا کے پہنچتا ہے جب, تو وہ اس کا روزہ اپنا اس کو مکمل کر لینا چاہیے. کر سکتا ہے. اچھا ہاں اگر وہ نہیں کرتا تو وہ مسافر ہے, وہ حد ترخص یعنی اگر وہ شہر سے جیسے ہی باہر نکلتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو روزہ یہ جو دوران سفر و روزے نہیں رکھے گا جی تو بعد میں ان کی قضا کرے گا؟ ایگزیکٹلی قضا کرے گا. تو قضا کتنی کرے گا؟ وہ اتنی ہی کرے گا, ایک ہی روزہ رکھے گا, جو روزہ اس نے چھوڑا ہے اسی روزے کی قضا کرے گا. اچھا اس میں بھی کئی چیزیں ہیں, مثلا ایک روزہ کیوں چھوڑا ہے, بس ایک شخص نے شوگر کی وجہ سے چھوڑا ہے, کسی کوئی اور بیماری کی وجہ سے چھوڑا ہے. نہیں میں سفر والے کا کہہ رہا ہوں. سفر والا جو روزہ ہے اس میں شاہ صاحب یہ ہے کہ وہ ایک کا روزہ ایک کے بدلے میں ایک ہی رکھے گا. صحیح, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, اضافہ نہیں ہے, کیونکہ اسلام جو ہے وہ اس کے احکامات بالکل اس معاملے میں واضح ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک کے بدلے میں 2 یا 4 یا 6, یہ نہیں ہے, کیونکہ اس نے وجہ شرعی وجہ ہے. یہاں پر شرعی وجہ سفر جو ہے وہ اسلام نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے ایک ریزن کے طور پہ. تو اس کا جو روزہ ہے, بتائیے کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آج کل تو سفر اتنا کمفرٹیبل ہو گیا ہے کہ آپ یہاں سے جہاز میں بیٹھ کر جاتے ہیں, بزنس کلاس میں جاتے ہیں, تو اتنے سکون سے تو آپ اپنے گھر میں دفتر میں نہیں بیٹھے ہوتے جتنا حالت سفر میں ہوتے ہیں, تو کیا پھر بھی اسے قضا کرنی چاہیے؟ اچھا دیکھیں اس میں جو اللہ کے احکام ہیں نا اس میں جو صورتیں ہیں موڈ آف اس کے ساتھ چینج بعض ہو بھی سکتی ہیں, لیکن میں ایک عرض کروں گا کہ اگر ہم اس طرح سوچنا شروع کر دیں تو بہت ساری چیزیں چینج ہو جائیں گی. مثلا دیکھیں صبح کے ٹائم آدمی فارغ ہوتا ہے تو 2 رکعتیں فرض ہیں, دوپہر کے ٹائم جب بندہ بزی ہوتا ہے تو 4 رکعتیں فرض ہیں. اب اگر مجھ سے کوئی عقل سے ہی پوچھے صرف تو پھر تو یہ ہو جائے گا کہ نہیں بھائی آپ صبح 4 رکعتیں کر دیں جب ہم فری ہیں, اور دوپہر کو 2 رکعتیں کر دیں. تو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں
جس اللہ نے ایک رعایت دی ہے کہ مسافر سفر بھائی نماز جہاں رعایت دی ہے وہاں مان ہاں لو، وہاں مان لیں، یعنی ہم قبول کرو، بجائے اس کے کہ ہم آسانی کو پیدا کریں، یعنی اللہ نے ایک آسانی دی ہے کہ مسافر کے لیے کہ وہ روزہ بعد میں کر لے جب وہ مقیم ہو، اسی طرح نماز جو ہے میں وہ شاہ حق کر صاحب کی دی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک اور سوال بھی کروں گا تاکہ یہ کم از کم کلیئر ہو کے ہم آگے جائیں. یہ بتائیے گا کہ مثال کے طور پر میں حالت سفر میں ہوں اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں روزہ رکھ سکتا ہوں، جی، اور مجھے یہ بھی مسئلہ ہے کہ رمضان میں روزے نہ رکھے تو ایک ماحول بنا ہوا ہے تو رکھ لیتا ہوں، میری طاقت ہے، ہمت ہے، سفر کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، اور رمضان کے بعد جب رکھوں گا تو پھر پورا ایک ماحول بنانا پڑے گا، سارے گھر والے سوئے ہیں، میں اکیلا اٹھ کے روزے رکھ رہا ہوں، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا مجھے وہ جو اللہ نے رعایت دی ہوئی ہے میں اسے اپنے اوپر سختی میں، مطلب سختی تو ہے نہیں ہے لیکن یہ کہ اس میں کر سکتا ہوں کنورٹ؟ دیکھیں اس میں سبوک صاحب بات سمجھنے کی ہے، سفر میں روزہ ہوتا نہیں ہے، اچھا سفر میں روزہ یعنی ہوتا نہیں، اللہ کو جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ بھوک اور پیاس تو نہیں چاہیے نا، اللہ کو تو وہ جو حکم حکم کی ہے تعمیل چاہیے، اس کی تعمیل چاہیے، یعنی ہم نے یعنی اپنا فائدہ نہیں دیکھنا، یعنی کہ مجھے کیا آسانی ہے، مجھے تو یہ آسانی ہے کہ مثلا میں روزہ رکھوں ہی نہ، کبھی بھی نہ رکھوں، یعنی اصل تو بات یہ ہے نا کہ جو خالق ہے، جو پروردگار ہے، اس نے جس طرح سے روزہ میرے لیے فرض کیا ہے، اس نے کہا کہ جب مقیم ہو روزہ رکھو، سفر میں روزہ نہیں ہے، جب سفر میں روزہ نہیں ہے تو روزہ نہیں ہے. اچھا یہ ایک اور سوال بھی بڑا اہم ہے کہ بعد کوئی قتل خطا ہے یا کوئی ایسا آپ نے جرم کر لیا ہے جس کے نتیجے میں کہتے ہیں مسلسل 2 مہینے روزے رکھنے ہوتے ہیں، اگر ان روزوں کے درمیان آپ کو کوئی سفر آ جاتا ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے تو کیا کیوں وہ اس میں تو یہ حکم ہے کہ لگاتار رکھنے ہیں، تو یہاں پر وہ کیا کرے گا؟ اچھا اگر وہ شرعی ریزن ہے نا جس کو شریعت قبول کرتی ہے تو پھر وہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ ایسی ہے کہ میں ویسے ہی بزنس کی پروموشن کے لیے یا کسی ایسا ہے جو سفر چھوڑ بھی سکتا ہوں وہ کر رہا ہوں تو پھر مسئلہ ہے. اچھا جی صحیح، چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. اچھا شاہ صاحب یہ سیم سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا، اور آپ یہ بتائیں کہ یہ جو روزے کے احکامات ہیں اور بہت سے سوالات لوگ بھی آپ سے پوچھتے ہوں گے، گھروں میں خواتین دیکھ رہی ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں، تو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ روزہ واجب کب ہوتا ہے اور کتنی عمر تک کے لیے ہوتا ہے؟ تو جو تھوڑے سے مسائل ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ آگاہ فرمائیں. عام طور پر شریعت کا یہ اصول ہے کہ جب کوئی بچہ بالغ ہوتا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، تو بلوغت سے اس کے ساتھ فرائض کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، بلوغت چاہے وہ بچہ ہے یا بچی ہے. جب وہ بالغ ہو جائے گا، چاہے وہ 14 سال کی عمر میں ہو گیا، 15 سال یا اس سے پہلے ہو گیا، جب بھی وہ بالغ ہوگا اور بلوغت کی علامات ہیں تو وہ جب بالغ ہوگا تو اس کے ساتھ شاہ صاحب ہمیں تو 7 سال کی عمر میں روزے رکھوانے شروع کروا دیے تھے گھر والوں نے. نہیں، تربیت کے لیے اگر رکھے تو کوئی بات نہیں آپ نے پہلے یہ والی بات نہیں بتائی ہمیں. اچھا خیر. تو بہرحال بلوغت کی علامات کے بعد روزہ فرض ہو جاتا ہے، اس کے بعد روزہ چھوڑنا گناہ ہے. اس سے پہلے تربیت کے لیے کوئی روزے رکھوانا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرا، ہم ان الفاظ کو جو علامہ صاحب نے بیان کیے ہیں، بس الفاظ تھوڑے سے تبدیل ہو سکتے ہیں، باقی نتیجہ تقریباً وہی نکلے گا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ بلوغت کے بعد روزہ فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، عام طور پر قاعدہ اور قانون یہ ہے، لیکن پھر ساقط ہو جائے گا. کس سے ساقط ہو جائے گا؟ نمبر 1 مریض سے ساقط سے مراد یعنی روزہ آپ نہیں رکھ سکتے، اس وقت رکھنا ضروری نہیں ہوگا، لیکن یا بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا یا بعد میں اس کا فدیہ دینا پڑے گا. یعنی بالکل ایسا نہیں ہے کہ روزہ رکھنا ہی نہیں ہے، سرے سے فرض ہی نہیں ہوا اس کے اوپر، فرض ہو گیا ہے، لیکن اس فرضیت کے بعد یا تو بعد میں روزہ رکھ لیں، رمضان میں نہ رکھیں، روزے کا کفارہ ادا کرے گا یا فدیہ ادا کرے گا، یا پھر بعد میں اس روزے کی قضا دے گا. یہ کن کن صورتوں میں ہوگا؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی مریض ہے، بیمار ہے، اور ایسا بیمار ہے کہ وہ روزہ رکھے گا تو غیر معمولی مشقت کا باعث ہے. ایک ہے ہلکا پھلکا، کسی کے سر میں ہلکا پھلکا درد ہے تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن اگر کوئی ایسا بیمار ہے جو واقعی ایسا بیمار ہے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے، بظاہر چلتا پھرتا ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے، جیسے شوگر کے مریض ہوتے ہیں، وہ زیادہ دیر بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتے. اب یہ بیمار آدمی جس نے شرعی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑا، کرے گا کیا؟ بعد میں کیا کرے گا؟ اگر تو بعد میں اس کے لیے روزہ رکھنا ممکن ہے، اس کی بیماری ایسی ہے کہ بعد میں ٹھیک ہو جائے گا، مثلا کسی کو بخار ہو گیا اور کوئی ایسی بیماری ہو گئی اور بعد میں اللہ سے امید ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا، تو ایسے بندے کو چاہیے کہ جب ٹھیک ہو تو روزے رکھ لے. اس کو کہتے ہیں روزے کی قضا. صحیح. دوسرا بندہ وہ ہے کہ جس کی بیماری دائمی ہے یا وہ ایسا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اب وہ روزے رکھنے کے قابل ہی نہیں ہے، صحیح، زندگی بھر وہ روزے نہیں رکھ سکتا، تو اس آدمی کے لیے فدیہ ہے. ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا. جی، تو یہ نصف سا فدیہ جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے، تو یہ اس کا فدیہ دے گا.
اور یہ 2 ٹائم کا دے گا سحری افطاری کا، یہ ایک روزے کے بدلے میں ایک حدیث میں ایسی کوئی تفصیل نہیں ہے، اچھا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ بندہ پورا روزہ رکھوا لے، اس کی سحری اور افطاری دونوں چیزوں کا اہتمام کر لے، اور یہ کوئی بہت زیادہ خرچے والی چیز نہیں ہے۔ کوئی نہیں، یعنی وہ اس کی جو لمیٹیشن ہے وہ وہی ہے کہ وہ جس طرح اپنی جس سحری طرح اپنے افطاری ماحول میں کرتا تھا کھاتا اسی طرح پیتا کا ہے اسی اس کے طرح ساتھ سے، کرے۔ جی۔ ٹھیک ہے، اور دوسری یہ تو ہو گیا بیمار کی بات۔ صحیح۔ ایک دوسرا آدمی جس سے روزہ ساقط ہو جاتا ہے جو سفر کی حالت میں ہے، سفر کی حالت میں اگر وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ ہمارے ہاں عام طور پہ فقہ جعفریہ کا جیسے علامہ صاحب نے ذکر کیا کہ روزہ اس کا ہوگا ہی نہیں، اگر سفر کی حالت میں وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ لیکن باقی جتنے بھی فقہا ہیں، چاہے وہ حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں یا سلفی ہیں، جتنے بھی، تو ان سب کے ہاں یہ ہے کہ اگر کسی نے سفر کی حالت میں روزہ رکھ لیا ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ صحیح، اچھا ہو جائے یعنی یہ اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا تھا، لیکن اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو ٹھیک ہے، جائز ہے، اس کا روزہ ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک۔ لیکن اس کے لیے بہتر کیا تھا؟ کیا روزہ چھوڑنا بہتر تھا یا روزہ رکھنا بہتر تھا؟ اگر تو اس کے لیے یہ روزہ مشقت کا باعث ہے اور باقی نیکی کے کاموں میں رکاوٹ بن رہا ہے تو پھر ایسے بندے کے لیے روزہ چھوڑنا بہتر تھا، رخصت پہ عمل کرنا افضل تھا۔ صحیح۔ لیکن اگر اس کے لیے روزہ رکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے اور بعد میں اس کو لگتا ہے کہ مشکل ہو جائے گا میرے لیے، جیسے آپ نے ذکر کیا روزہ رکھنا، تو ایسے بندے کے لیے سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ یہ اسی طرح روزہ ساقط ہو جاتا ہے ان خواتین سے، ظاہر ہے وہ تو رکھ ہی نہیں سکتی جو بیماری کی حالت میں ہیں، اور جو خواتین کا سلسلہ اس میں جو ہیں تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن بعد میں وہ روزہ رکھیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کا روزہ بس بالکل معاف ہو گیا، نماز تو بالکل معاف ہو جاتی ہے لیکن روزہ جو ہے وہ بعد میں رکھنا پڑتا ہے۔ اچھا، نماز معاف ہے مکمل؟ نماز معاف ہے۔ اچھا، اگر بیماری کے ایام میں، بیماری سے مراد مخصوص بیماری، صحیح۔ تو ان ایام میں اگر عورت کی نمازیں رہی ہیں تو وہ نمازوں کی قضا نہیں ہے، لیکن روزہ رہا ہے تو روزے کی قضا ہے، اچھا، ان کی قضا دینی پڑے۔ اسی طرح بعض چیزیں مزید روزے کے ساقط کا باعث بن جاتی ہیں کہ ایک آدمی بظاہر تو ٹھیک ہے لیکن اس کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس بیماری کی وجہ سے وہ روزہ رکھے گا تو بیمار ہو جائے گا یا اس کی بیماری بڑھ جائے گی، تو ایسا آدمی بھی اس وقت روزہ، مثلا گرمیوں کے روزے ہوں اور ایک آدمی کے لیے گرمیوں میں رکھنا مشکل ہوں تو سردیوں میں وہ رکھ لے، سردیوں میں رکھ سکتا ہے تو یہ قضا ہو جائے گی۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر میں کام کاج کے لیے نکلا ہوں، میں کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے، تو میں کام کروں گا تو روزہ تو نہیں رکھ سکتا۔ تو ایسی صورت میں یہ یاد رکھیں کہ یہ 1 مہینہ، 11 مہینے ہم کماتے ہی ہیں، محنت ہی کرتے ہیں، یہ 1 مہینہ صرف کام کے بہانے سے، اگر کوئی بیمار نہیں ہے، مسافر نہیں ہے، صرف کام کی وجہ سے کہتا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھتا کیونکہ میں مصروف ہوں، میں کام کر رہا ہوں، دیہاڑی لگاتا ہوں، تو یہ اس کے لیے رخصت نہیں ہے، اپنی طرف سے ہم ایسی رخصت نہیں دے سکتے۔ بعض لوگ اس طرح کے جدید ذہن کے جو ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ تو کام والا بندہ ہے تو کیا کریں، اگر یہ کام نہیں کرے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے آگے فطرانے کی صورت میں ان کے ساتھ تعاون اور معاونت کی صورت رکھی ہے کہ اگر انہوں نے رمضان میں کام نہیں کیا اور وہ ایسے ضرورت مند ہیں تو انہیں فطرانہ دیا جائے، دوسرے لوگ انہیں دیں، روزہ معاف نہیں، روزہ معاف نہیں ہوگا ایسی صورت میں۔ گنجائشیں نہیں پیدا کرنی چاہیے خام خواہ اپنی طرف سے، یعنی جو رخصت جتنی شریعت نے دی ہے اتنی۔ تو یہ تو ہے روزے کی فرضیت کس پر ہے اور کس کس سے روزے کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے وقتی طور پر، لیکن ہمیشہ کے لیے اس کو معافی اور نہیں سفر کے حوالے سے آپ اسی طرح ایک دوسری چیز، دودھ پلانے والی عورتیں اور حاملہ خواتین، ان کے روزے کے حوالے سے اگر تو انہیں خطرہ ہے کہ اگر ڈاکٹر انہیں یہ مشورہ دیتا ہے کہ آپ نے روزہ رکھا، آپ کی جان کو یا بچے کی جان کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ وہ روزہ چھوڑیں گی تو بعد میں کیا کریں گی، علماء کے بہت سارے اقوال ہیں، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ بعد میں اگر وہ روزہ رکھ سکتی ہیں تو قضا دیں، روزہ نہیں رکھنے کا موقع ملتا، مثلا پہلے وہ حاملہ ہونے کی وجہ سے نہیں رکھ سکی، بعد میں وہ دودھ پلا رہی ہیں اور نہیں رکھ سکی، تو ایسی صورت میں پھر وہ اس کا فدیہ دے دیں گے، فدیہ دے دیں گی۔ بہت بہت شکریہ مفتی سید ریاست حسین شاہ صاحب، ڈاکٹر ندیم عباس صاحب، اور یہ جو ہماری گفتگو ہے روزے کے مسائل کے حوالے سے، یہ اس کا پہلا حصہ ہے، اس کو آگے بھی ہم لے کر چلیں گے اور آپ سے انشاءاللہ مزید استفادہ کریں گے۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی علماء اکرام کی، روزے کے مسائل جو ہیں اور روزے کے جو احکامات ہیں، اس میں کئی سوالات اور بھی ہیں، تو آج جو ہمارا پروگرام ہے اس میں ہم صرف اس کی فرضیت کے حوالے سے اور جو بڑے اہم مسائل ہیں ان پر ہم نے بات چیت کی ہے۔ جو اگلا پروگرام ہوگا اس میں آپ انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے کہ مزید جو سوالات آپ کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں یا بہت سے اہم سوالات ہیں ان پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے، لیکن میری طرف سے اجازت، لیکن عبدالحمید صاحب بارگاہ رسالت میں ایک نعت پیش کریں گے اور نعت کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا۔ جی عبدالحمید صاحب۔
حدود طائر سدرا ماشاء اللہ. حضور جانتے ہیں. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں. اور بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. اور پہنچے کہ سدرا پہ روح الامین یہ بولے. پہنچ کے سدرا پہ روح الامین یہ بولے کہ اس سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں. بلکہ یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں. مقطع اس کلام کا ارشاد. کہ سکھائی بات یہ سرور ہمیں صحابہ نے. سکھائی بات یہ سرور ہمیں صحابہ نے کہ جانتا ہے خدایا حضور جانتے ہیں. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں.